بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، سورۃ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، یعنی جو کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے اور جو کچھ دعا و درخواست کا۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی، اور کہ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو حق تعالی فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ سورۃ فاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں ہے عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔ پیارے دوستو، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں سورۃ فاتحہ کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بندہ مومن کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو کتنے ہی دلائل پیش کر دے، لیکن آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک سورۃ فاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ مکمل اس وقت ہوگی جب سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات کی روشنی میں دوسرا پیغام یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ شفا ہے، یعنی یہ سورت بیماریوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین دم ہے، لہٰذا خود کو بھی سورۃ فاتحہ کے ساتھ دم کیا کریں اور اپنی اولادوں کو بھی بیماریوں سے تحفظ دینے کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کریں۔ پیارے دوستو، سورۃ فاتحہ کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا ایک وتیرہ یہ ہے کہ اس زبان پر الحمدللہ جاری ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جب اللہ سبحانہ و تعالی نے روح ڈالی تو ان کی زبان پر جو سب سے پہلا کلمہ آیا تھا وہ الحمدللہ تھا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا، پھر جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی پر ٹھیک بیٹھ جاؤ تو تم کہنا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی۔ سورۃ المؤمنون اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا
کہ اور سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی بات فرمائی کہ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اور بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ سورہ نمل۔ اور اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا کہ اور یوں کہو سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے لیے اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں، اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر جنتیوں کی زبان پر بھی کوئی بات ہوگی تو وہ ہوگی کہ اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ سورہ فاطر۔ پھر یوں کہیں گے کہ اے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورہ یونس۔ اور پھر احادیث سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے جن لوگوں کو سب سے پہلے بلایا جائے گا اور آواز دی جائے گی تو وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کرنے والے ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا وہ اللہ کی تعریف کا پرچم ہوگا۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم سے لے کر قیامت تک کی آدمیت بشمول انبیاء اور انسانیت میرے اس پرچم تلے ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بے حد پسند ہے۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی بیان فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جو ترازو قائم کیا جائے گا، یعنی جس ترازو میں نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا، وہ اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن اللہ کی تعریف کا کلمہ، یعنی جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہوتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پر لے آتا ہے، یعنی الحمدللہ، تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے، جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی نہیں بھرے گا۔ صحیح مسلم۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر۔ پیارے دوستو، سورۃ فاتحہ کا چوتھا پیغام یہ ہے کہ جب ہم نماز کی حرکت میں یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے اور زندگی کے ہر معاملے میں اسے یہی کہنا چاہیے کہ میرا رکوع، میرا قیام، میرے سجود، میری دعائیں اور میری نظر و نیاز، یعنی میرا ہر وہ عمل جو عبادات میں شامل ہو سکتا ہے، صرف اور صرف میرے خالق حقیقی کے لیے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو بھی نہیں بھلانا چاہیے کہ جب بھی تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ پیارے دوستو، سورۃ فاتحہ کا 5واں پیغام جو بالکل بھی بھلانے والا نہیں ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت پیغام ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالی سے صراط المستقیم کی دعا کرتے ہیں، یعنی وہ صراط المستقیم و سیدھا راستہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کا راستہ مانگتے ہیں، صدق یقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں اور صالحین کا راستہ مانگتے ہیں، اور یقیناً ان سے بڑھ کے یعنی ہم انبیاء خوبصورت رفاقت اور کس کی ہو سکتی ہے، تو ہم مانگتے ہیں کہ اے اللہ قیامت کے دن انبیاء کی صف میں ہمیں بھی کھڑا فرما، شہداء، صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ نصیب فرما، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔
یعنی یہودیوں کا راستہ، عیسائیوں کا راستہ، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹھکرا دیا اور علم سیکھنے سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ لہٰذا ہم اللہ رب العزت سے راستہ مانگتے ہیں، انبیاء کا، صالحین کا، اور ان کا جن کو علم سے محبت تھی اور جن کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذوق و شوق تھا۔ تو جب امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو تم آمین کہا کرو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کو سب سے زیادہ تم پر حسد اس وقت ہوتا ہے جب تم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہو، اور جب تم سورہ فاتحہ کے بعد یا اپنی دعاؤں کے بعد آمین کہتے ہو، اور جان لیجئے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرے اس بھائی کو سلامت رکھنا اور اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمانا اور اس کو برکتوں سے نواز دینا۔ اور یہودی اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کو خیر و برکت نصیب ہو جائے اور اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ لہٰذا یہودی کو سب سے زیادہ تکلیف، دکھ، حسد اس وقت ہوتا ہے جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور دوسرا موقع جب مسلمان امام کے پیچھے کھڑے ہو کر یا جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو اور دعالین کے بعد آمین کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے، یعنی ہر حال میں نہ صرف الحمدللہ کہنے بلکہ اللہ کے شکرانے سے اپنی زندگیوں کو مزین کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے اصلاحی و اسلامی چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔